السلام علیکم محترم ناظرین، آج بات کریں گے غفلت کے بارے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، غفلت افسوس کا ہاتھ ہے، غفلت نعمت کو زائل کرنے والی ہے اور عبادت میں رکاوٹ ہے، غفلت حسد کو بڑھاتی ہے، غفلت ملامت اور شرمندگی پیدا کرتی ہے۔ اس کے بارے ایک حکایت لکھا ہے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک نیک آدمی نے استاد کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، آپ کے نزدیک کون سی حسرت زیادہ سخت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، غفلت کی حسرت۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ذی النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے دعویٰ کرنے والے، اے جھوٹے، تو نے میرے محبت کا دعویٰ کیا، پھر مجھ سے غافل ہو گیا۔ تو غفلت میں ہے اور تیرا دل غافل ہے، عمر ختم ہو گئی ہے اور گناہ ویسے ہی ہے۔ ایک اور حکایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک نیک آدمی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا، اے بیٹے، ہم دنیا میں غافل زندہ رہے اور غافل ہی مرے۔ زہرۃ الریاض میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے مواخات قائم کی ہوئی تھی۔ ایک دن ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، ملاقات کے لیے آئے ہو یا میرے روح قبض کرنے کے لیے؟ اگر میرے روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو تو مجھے آگاہ کر دینا۔ اس نے کہا، میں آپ کی طرف 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ جب آپ کی عمر ختم ہوئی تو ملک الموت حاضر ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ اس نے کہا، آپ کے روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ میں آپ کی طرف 2-3 قاصد بھیج دوں گا؟ اس نے کہا، میں نے یہ کہا تھا، آپ کی سیاہ بالوں کے بعد سفید بال، آپ کی بدنی قوت کے بعد کمزوری اور آپ کی سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب علیہ السلام، بنی آدم کی طرف موت سے پہلے یہی میرے قاصد ہے۔ اس کے بارے عربی کے 2 اشعار ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، وقت اور دن چلے گئے اور گناہ موجود ہے، موت کا فرشتہ آ چکا اور دل غافل ہے، دنیا میں تیری نعمتیں صرف دھوکہ و حسرت ہے، اور دنیا میں عیش و آرام تو محال اور غلط ہے۔ حضرت ابو علی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک نیک آدمی کی عیادت کے لیے گیا، وہ بیمار تھے اور عظیم بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے تھے، وہ رو رہے تھے، ان کی عمر بھی شدید بڑھاپے تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیوں روتے ہو؟ کیا دنیا پر؟ فرمایا، ہرگز نہیں، میں تو صرف نماز رہ جانے پر روتا ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے؟ آپ نے نماز پڑھی رکھی ہے؟ فرمایا، میں آج تک دنیا میں زندہ رہا مگر میں نے سجدے کیا تو غفلت میں اور سر اٹھایا تو غفلت میں، اور آج غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے اپنے حشر اور قیامت کے دن کے بارے میں غور کیا کہ جب میرا رخسار قبر میں پڑا ہوگا، عزت و بلندی کے بعد اکیلا پڑا ہوں گا، میرا بدن قابو ہوگا اور مٹی ہی تکیہ ہوگی۔ میں نے طویل و عریض محاسبہ پر سوچا اور جس وقت اعمال نامہ ملے گا اس وقت پریشان سوچا، مگر اے میرے رب اور اے میرے خالق، مجھے تجھ سے امید ہے کہ اے میرے معبود تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عیون الاخبار میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ لوگ 3 باتیں کرتے ہیں مگر افعال میں تینوں کے خلاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں مگر کام کرتے ہیں آزاد نافرمان لوگوں جیسا، یہ ان کے کلام کا الٹ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر ان کے دل دنیا کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور دنیا کا ایندھن اکٹھا کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ان کے قول کا الٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ موت کا آنا ایک اٹل بات ہے مگر وہ اس طرح کام کرتے ہیں جیسے وہ کبھی نہیں مریں گے، یہ بھی ان کے کلام کا الٹ ہوا۔ اب بھائی سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس بدن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس زبان سے بات کرو گے، اور جب ہر چھوٹی بڑی بات کی پرستش ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ ہر سوال کے جواب کے لیے تیار رہو اور جواب صحیح تیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ تمہارے ہر نیک اور بد عمل سے آگاہ ہے۔ پھر لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ ہر حکم کی اطاعت کرو،
اور ظاہر و باطن میں صرف اللہ تعالیٰ کے بن کر رہو۔ حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، میں اس کا حامی ہوں جو میرے اطاعت کرے، اس سے محبت کرنے والا ہوں جو مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے مانگے اس کو دینے والا ہوں، اور مجھ سے معافی مانگے اس سے معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور عبادت میں اخلاص و خوف رکھے، اس کے امتحان پر صبر کرے، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرے، جو وہ عطا کرے اس پر قناعت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے قضا پر راضی نہیں، میرے امتحان پر صابر نہیں، میری نعمتوں پر شاکر نہیں، میرے عطا پر قانع نہیں، وہ میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا، شاید تو اس کے چہرے پر نظر کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا۔ اور یہ فرمایا، عبادت یہ ہے کہ تو ہر چیز محض اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے۔ ایک شخص نے حضرت ابو زید رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اطاعت کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کر، پھر تجھے عبادت میں لذت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔